یہ دوسرا موقع ہے. میں نے پہلا وہ مودی والا سٹیٹمنٹ بتایا تھا کہ کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ کال جب ان کے پاس وہ ٹھیک تھا. پرائم منسٹر کا تو خیر جیسے مجھے پرابلمٹک نہیں لگا کہ جب ٹائم ہوگا کر لیا, ابھی اس کی اور پرائرٹیز ہیں. لیکن اب معید یوسف کا وہاں بیٹھ کے امریکہ میں یہ کہنا کہ کبھی کہتے ہیں تکنیکی مسئلہ ہے, کبھی کہتے ہیں کچھ اور مسئلہ ہے, یہاں تو کوئی اس پہ یقین نہیں کر رہا, تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نہیں سمجھ سکا, مجھے کو مناسب نہیں لگا یہ پرایا. دیکھیے جی, جب مودی سے آپ کو یاد ہوگا اسٹینڈ آف تھا ہمارا بھارت کے ساتھ, اس وقت بھی تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود, آپ کو یاد ہوگا ایک بریفنگ تھی وہاں موجود تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جس میں خان صاحب نہیں گئے تھے, اور اس وقت بھی ہم یہی سمجھتے تھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو, چاہے عمران خان ہی کیوں نہ ہو, ان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مودی کو خود کال میں لائیں کہنے کے لیے کہ ہم جو ہے یہاں سے کوئی اشتعال انگیزی نہیں کر رہے, اور وہ ان کو کنوے کریں. ہم سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بدلے میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا, پھر وہ ایک مذاق بھی بن گیا مسڈ کالز والا. اب دیکھیے, میں جہاں تک سمجھتی ہوں, آئی ایم ناٹ اے ڈیفینس اینالسٹ, بٹ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جب اس عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, جو وہ اتنے امپورٹنٹ ایک دورے پر جاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ یہاں سے کوئی ہوم ورک کر کے گیا ہوگا, اپنے نوٹس لے کے گیا ہوگا, پرائم منسٹر سے مل کے گیا ہوگا, پرائم منسٹر سے باتیں جو کہنی ہیں وہاں ان کو کلیئرٹی کے ساتھ وہ سمجھ کر گیا ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات جو انہوں نے کی ہے, یہ وہ فرسٹریشن دکھاتی ہے جو اس وقت شاید حکومت میں ہے, کہ اگر بائیڈن کال نہ کرے. دیکھیں, اب ہم خوش فہمی میں رہیں کہ بائیڈن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. I mean, it does not make a difference to the world. پوری دنیا میں بائیڈن امریکہ کا صدر ہے. جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس سبسٹنس نہیں ہے کچھ. چلیں, وہ جنرل صاحب کی ایک اپنی ظاہر ہے ان کا نقطۂ نظر ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کے صدر کے پاس سبسٹنس نہیں ہے, اور وہ امریکہ کا صدر ہے, اور وہ ٹرمپ کو ہرا کے آیا ہے, اور اتنی ہسٹورک وہ جیت سے آیا ہے اپنے. ٹربل کیا ہے؟ دیکھیے, ٹربل تو پھر یہ ہے کہ یہاں جو اس وقت سیٹ اپ ہے اور جو اس وقت ڈسپنسیشن ہے, جس میں تھوڑا تھوڑا جمہوریت کا تڑکا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک جو بائیڈن کی آپ نے اگر آپ نکالیں ندیم, ایک انہوں نے محترمہ کے بارے میں ایک پہلے کچھ ایسا, شاید اس وقت وزیر اعظم وہ صدر نہیں تھے, انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی, اور اس میں انہوں نے پاکستان میں اور پاکستان میں جمہوریت کا جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اپنے بہت جو ذہن میں ان کے معاملات تھے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیے گئے تھے. لہٰذا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام سیٹ اپ کے پیچھے جو حالات اور واقعات ہیں وہ ان کے جمہوری سٹینڈرڈز کے مطابق پورے نہیں اترتے, اور پھر ظاہر ہے اگر وہ بات کرنا چاہیں تو وہ ان سے کیوں نہ کریں کہ جنہوں نے ان کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. ابھی میں یہاں نہیں کہہ سکتی. یہ آپ نے یہاں جو روکا ہے نا, بہت سارے آج سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اسی پوائنٹ کے اوپر آرگیو کر رہے ہیں, یہ جہاں پہ آپ آ کے رک گئی ہیں کہ بات کرنی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, پرائم منسٹر سے کیوں کریں گے؟ یہ از اٹ اے ریئل فیکٹر رائٹ ناؤ جس کی وجہ سے فون کال؟ آئی ووڈ ایزیوم اٹ از. دیکھیے, ورنہ ایک کرٹسی کال بھی ہوتی ہے, پتہ نہیں وہ کی ہے مجھے نہیں پتا, جو ایک لیکن ٹونی بلنکن کی پہلی کال ہمیں اس دن آئی جس دن وہ کون تھے, وہ عمر شیخ ہیں جن کی وہ ضمانت کا فیصلہ ہو گیا تھا, تو انہوں نے ہمیں فون کال کر کے کہا کہ وہ جرنلسٹ کے مرڈر والے کیس میں انہوں نے کہا کہ اس دن آپ نے کیوں چھوڑ دیا ان کو, آپ ان کو اندر کریں. حالانکہ ایک وہ پہلی کال تھی. بلنکن انڈیا ہو کے چلا گیا, پاکستان میں نہیں آیا, انڈیا ہو کے گیا, اور انہیں دنوں گیا جن دنوں ہمارے ڈیلیگیشن وہاں کیا ہوا تھا, اور بڑی گرم جوشی دکھائی اس نے مودی سے. لیکن ایک اور بھی, حالانکہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بہت سے موقعوں پہ بڑے ان کو اچھے اشارے دیے ہیں, وارمنگ. اور ابھی جو انہوں نے وہ حسن روحانی, کیا نام تھا وہ جو جنرل صاحب ایرانین, کیا نام تھا وہ ایک تاثر ہے, وہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو اگر وہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے, لیکن جو ہے اس کے باوجود بھی, اور جو فاکس ٹرمپ کی باتوں کا زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے, ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں کہتے تھے, وہ تو ان کا یہ دوست تھا وزیر اعظم صاحب کا. لیکن اس کے باوجود بھی جو انہوں نے وہاں اپنے دورے میں فاکس نیوز کو انٹرویوز دیے تھے اور دیگر چینلز کو انٹرویو دیے تھے, اور وہ جو ایک فارن پالیسی پہ بیٹھ کر ڈسکشن کی تھی, اس میں بڑی ٹھیک وہی باتیں کی تھی جو امریکہ کرتا ہے, جو وہ سننا چاہتے ہیں.